انسان کو پھر کیوں، یعنی فرشتے عبادت کر رہے تھے جیسے آپ نے کہا کہ وہاں کوئی ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر سجدہ نہ ہو رہا ہو، پھر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو زمین و آسمان کے متعلق قرآن پاک میں فرمایا کہ ربنا، یہ اپنے بندوں سے کہا کہ یہ جملہ بولو کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ نے بیکار پیدا کی ہو. اور پھر خاص طور پہ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب سورۃ المومنون کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا وانکم الینا لا ترجعون، اور تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ ایسا معاملہ نہیں ہے، تم نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. ہم نے تمہیں اپنی عبادت اور معرفت کے لیے بھیجا ہے کہ تاکہ تم دنیا میں جاؤ اور میں دیکھوں، دونوں راہیں دکھاؤں گا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور میں اس میں دیکھوں گا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کون میرا بن کے آیا ہے، کون اپنے من کا بن کے آیا ہے، کون شیطان کی مانتا ہے، کون نفس کی مانتا ہے اور کون رحمان کی مانتا ہے. اور سورۃ زاریات کے اندر 27 پارے کے پہلے ہی صفحے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے کہ عبادت کرو. اور عبادت کی تفسیر مفسرین نے جو لکھی ہے ای لیعرفون، تفسیر جلالین کے اندر جو عربی کی تفاسیر میں بڑی تفسیر سمجھی جاتی ہے، اس میں یہ واضح لکھا ہے عبادت سے مراد، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ عبادت تو فرشتے ہی بڑے کر رہے ہیں، تو آگے لکھا ہوا کہ عبادت سے مراد خالی عبادت نہیں ہے، ای لیعرفون، تاکہ یہ میری معرفت حاصل کرے. تو جیسے انسان کسی بچے کو کسی یونیورسٹی میں بھیجتا ہے، کسی کالج میں بھیجتا ہے، کسی جگہ پر بھیجتا ہے کہ یہ ڈگری حاصل کر کے آؤ، تو اللہ جل جلالہ ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے وہ یہ ڈگری لینے کے لیے کہ تمہاری جو تخلیق ہے، جو تمہیں پیدا کیا گیا ہے، وہ اسی لیے کہ تاکہ تمہیں میری معرفت نصیب ہو سکے. تو خوش قسمت وہ ہے جسے تعارف مل جائے، کم نصیب وہ ہے جو اس تعارف کے بغیر دنیا سے چلا جائے.